بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب سوکار، تمام حمد و ثنا میرے رب کی جس نے یہ کائنات بنائی، اس کے بعد تمام درود و سلام، تمام تعریفیں مصطفیٰ جان رحمت پر، سرور کونین غمخوار امت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر جس نے آ کر یہ کائنات کو سجایا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ آج کا موضوع میں اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کتنی وسیع ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو ہماری شہرک کے بھی قریب ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ آج اگر دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا ایم پی اے، دنیا کا ایم ایل اے ہمیں کہہ دینا کہ بھئی میں تیرا کام کر دوں گا، فلاں کام تمہارا کر دوں گا، تو اس کے ہم کتنی خوشامد کرتے ہیں، اس کی ہم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اس کے ہاں جاتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن مالک کائنات ہے جسے کہتے ہیں اللہ، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ کیوں نہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں، جو ہمارے لیے کامیابی بھی ہے، ہماری فلاحی بھی، دنیا بھی، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ آج ہم اسی کامیابی کو چھوڑے ہوئے دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت موسیٰ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں اللہ تمہاری رحمت کتنی بڑی ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں موسیٰ آؤ، سمندر کے پاس آؤ۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ تو پانی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں موسیٰ اور غور کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور غور کرتے ہیں اللہ اس پانی میں، اس سمندر میں ایک درخت ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے موسیٰ اور غور کرو، اللہ اس درخت میں ایک پرندہ بیٹھا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے موسیٰ اور غور کرو، اللہ اس پرندے کی چونچ میں ایک دانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے موسیٰ پھر سن لے، پھر دیکھ لے، اس جو پرندہ ہے، اس پرندے کی چونچ میں جو دانہ ہے، میری مخلوق کے گناہ وہ دانے کے برابر ہیں، اور یہ جو ٹھاٹھا مارتا پانی تجھے نظر آ رہا ہے، یہ میری رحمت کا سمندر ہے، میری رحمت کا دریا ہے۔ احباب، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی ہے، ہمارے گناہ بالکل چھوٹے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت یہ صدا دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے رحمتیں لے جاؤ، مجھ سے برکتیں لے جاؤ۔ ہم اس طرف نہیں آ جاتے، ہم اس طرف آتے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں جاتے ہیں، دنیا کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ احباب سوکار، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی ہے ہمارے لیے، وسیع ہے ہمارے لیے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب تک تمہیں موت نہیں آتی، موت سے پہلے توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میری رحمت میں آ جاؤ، میں تمہیں سمیٹ لوں گا، میری رحمت کے آغوش میں آ جاؤ، میں تمہیں سمیٹ لوں گا، میرے اندر آ جاؤ تو قربان جائیے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جب تم میری راستے میں آ جاؤ گے، میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، میرے راستے میں آ جاؤ گے، پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی، عرش والے بھی تمہارے، فرش والے بھی تمہارے، زمین کی ہر مخلوق تمہاری تابعداری کرے گی۔ آج آپ سیرت الاولیاء دیکھیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنایا، دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کی زندگی کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، حتیٰ کہ اٹھنا بیٹھنا اللہ رب العزت کے لیے، کھانا پینا اللہ رب العزت کے لیے۔ آپ دنیا کے اولیاء دیکھیں، جتنی ولی گزرے ہیں
اپنی زندگی کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ سے لو لگایا، اللہ کی رحمت میں گئے، اللہ کی رحمت کی خاطر گئے۔ آج دیکھیں دنیا میں ان کے چرچے ہو رہے ہیں، دنیا میں ان کی باتیں ہو رہے ہیں، دنیا کی ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں آپ سیرانی لجپال کو، دیکھیں آپ خواجہ معین الدین چشتی کو، دیکھیں آپ داتا علی حجویری کو، دیکھیں لاہور میں قلندر میں جتنے بھی اولیاء ہیں، اپنی سب کی سب زندگی اللہ رب العزت کے نام کر دی، اور آج دیکھیں ان کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کے آج درباریں ہیں، اور ان کے آج نام ہیں۔ اللہ اکبر! کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت سے لو لگائیں۔ آج ہم کیا ہیں کہ بھی دنیا میں ہیں، میں بھی ایم پی اے بن جاؤں، میں بھی ایم ایل اے بن جاؤں، بھی میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، جائیدادیں ہیں۔ بالکل یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ہرگز ہی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا صرف فائدہ ہمیں دنیا میں ملے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں نا تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، کل قیامت تلک ہمارے کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں، بندے سے کہتے ہیں کہ تو میرا تذکرہ کر، تو میرے ذکر کر۔ اگر تو ذکر کرے گا تو قرآن پاک میں رب کہتا ہے اگر تو نے میرا ذکر کیا تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ بندے کو کہتا ہے، اللہ اکبر، قربان ہونے کو دل کہتا ہے کہ رب کائنات کا مالک، دونوں جہان کا مالک کہتا ہے کہ بندے سے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ یارا آج اگر ذرا سا انسان اس کے تعلقات کسی بڑے آدمی سے ہو جائے نا، ذمہ دار سے ہو جائیں، وہ کہتا ہے خیر کر، میرے تعلقات، میرا اٹھنا بیٹھنا فلاں ذمہ دار کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا فلاں بڑے آدمی کے ساتھ ہے۔ لیکن قربان جائیے، اگر اللہ ہمارا تذکرہ کرے، کتنے ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ناز کی بات ہے کہ ہماری نسبت مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جڑی ہے، ہماری نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب کہتا ہے کہ بندہ تو میرا ذکر کر، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پریشانیوں میں تو ہرگز نہ گھبرا، مشکلات میں تو ہرگز نہ ڈر، تو تکلیف میں ہرگز نہ ڈر، تو صرف مجھ سے رحمت مانگ، تو صرف مجھ سے برکتیں مانگ، تو صرف مجھ سے خیر کی امید رکھ۔ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا تو ایک دھوکہ ہی ہے، دنیا سراسر دھوکہ ہے۔ اگر رہ جائے گی تو اللہ کی رحمت رہے گی، رہ جائے گی تو اللہ کا نام رہ جائے گا، رہ جائے گی تو اللہ کی ذات رہے گی۔ احباب سرکار، اللہ کی رحمت سے مانگے، اللہ ہی ہم سے برکتیں دینے والا ہے۔ اور آپ ایک مسئلہ یہ بھی سنتے جائیں کہ اللہ سے جب بھی مانگے نا تو اس کے پیاروں کا وسیلہ دے۔ یہ جو آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھی نہیں اللہ سے بس ڈائریکٹ مانگے، اور بھائی نہیں، صرف اللہ سے تو مانگنا چاہیے لیکن اس کے پیاروں کا وسیلہ دے کر، اس کے پیاروں کا، اس کے اولیاء کا، اس کے ولیوں کا، اس کے نبیوں کا، اہل بیت پنتن پاک کا، ان سب کا جب مجموعہ اکٹھا ملے گا نا، اکٹھا وسیلہ اللہ کو پیش کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول عطا فرمائے گا، بالکل ہی قبول عطا فرمائے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سنتے جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے بھی اللہ سے مانگی، دعا مانگی، اللہ نے قبول نہیں کی، اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ اچھا بھائی دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا مومنو، تمہاری کچھ دعائیں دنیا میں قبول ہوں گی، کچھ دعائیں آخرت میں قبول ہوں گی۔ اچھا بھئی مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، مانگا ضرور کریں اور اللہ کی رحمت سے مانگا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔